عاشورہ کی رات آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان، ساتھیوں کو جمع کیا۔ فحمد اللہ، آپ نے پھر اللہ کی حمد کی، وقالا، اور پھر فرمایا اپنے ساتھیوں کو، جو ساتھی تھے ساتھ، امام حسین کے جو ساتھی تھے ساتھ، ان کو جمع کر کے اللہ کی حمد کی اور کہا انی لا احسب القوم الا مقاتلیکم غدا، فرمایا کہ میں جو ہے نا یہ دیکھتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے نا یہ صرف میری پیاسی ہے، میں ہی ان کا مجرم ہوں، یہ میرے ہی دشمن ہیں، تو جب صبح ہوگی تو تم سے بھی یہ قتال کریں گے، تمہیں بھی یہ ماریں گے، تو میرے پیچھے تم مارے جاؤ گے، تو انہیں صرف میں چاہیے ہوں۔ وَقَدْ آذَنْتُ لَكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، میں تم سے راضی ہوں، تم سے خوش ہوں، تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ چل گیا ہے، میں تم سے ناراض نہیں، تم سے راضی ہوں، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ قَدْ آذَنْتُ لَكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم کیا کرو، فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِّنِّي، میری طرف سے میں تم سے خوش ہوں، کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں، میں تم پر یہ جانا حلال کرتا ہوں۔ خود اجازت دے رہے امام حسین، خود اجازت آپ دے رہے ہیں کہ بھائی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ وَهَذَا اللَّيْلُ قَدْ غَشِيَكُمْ، اور یہ رات آ گئی ہے، یہ رات کا واقعہ ہے، میں نے پہلے جمع حسین صاحب لیلۃ عاشورہ، عاشورہ کی رات کو جمع کیا ہے، رات میں، رات کے اندھیرے میں فرمایا رات چھائی ہوئی ہے اور میں تم سے خوش ہوں، تم نے میرا ساتھ دینے کا حق ادا کیا ہے، تم سچے ہو، میرے ساتھی ہو، لیکن میں تمہیں اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ تم کیا کرو، فَمَنْ كَانَ لَهُ قُوَّةً، جس سے ہو سکتا ہے، جس کے پاس قوت ہے، فَلْيَدُمَّ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، وہ ایسا کرے میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر کے افراد، ان میں سے بھی ایک ایک فرد کو، دو فردوں افراد کو اپنے ساتھ لے چلا جائے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، راتوں رات کا اندھیرا بھی چھایا ہوا ہے، تم چلے جاؤ، میں تمہیں اپنی خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ وَتَفَرَّقُوا فِي سَوَادِكُمْ، یہ جو اندھیرا ہے، اندھیرے میں تم متفرق ہو جو چلے جاؤ۔ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَطْلُبُونِي، انہیں صرف میری طلب ہے، میرے ساتھ جو کرنے کے کر رہے ہیں۔ فَإِذَا رَأَوْنِي، جب وہ کل دیکھیں گے کہ میں اکیلا ہوں تو جو میرے ساتھ انہیں کرنا ہو وہ کر لیں گے۔ فَقَالَ أَهْلُ بَيْتِهِ، آپ کے اہل بیت کے جو افراد تھے، جو آپ کے بھائی تھے، جو بھتیجے تھے، جو بھانجے تھے، جو چچا کے بیٹے تھے، جو آپ کے خاندان 18 کے امام حسین سمیت 18 افراد صرف بنو ہاشم کے تھے، امام حسین سمیت، اس میں آپ کے بھائی تھے امام حسین کے، جو حضرت سیدہ فاطمہ سے تو حضرت امام حسین اکیلے ہی تھے نا، حسن حسین 2 تھے، باقی بیویاں جو تھی حضرت مولا علی تھی، ان سے جو بھائی تھے، متریب برہا، یعنی جو ماں سے متریب تھے، باپ تو ایک ہی تھا، مولا علی سے تھے، وہ تھے، انہوں نے کیا کہا، لا بکان اللہ بعدہ کا، انہوں نے کہا حسین ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین آپ دنیا سے چلے جائیں اور آپ شہید ہو جائیں، قتل کیے جائیں اور ہم بعد میں زندہ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی نصیب نہ کرے جو آپ کے بغیر ہم دنیا میں گزارے، آپ کے بغیر ہمیں دنیا میں جینا نصیب نہ ہو، یہ آپ کے اہل بیت نے کہا۔ اور واللہ لا یفارقک، اللہ ہمیں آپ سے الگ نہ کرے۔ وقال صحابہ کذالک، آپ کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا، اور کہیں اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا امام حسین، انہوں نے کہا ہے امام اللہ اکبر، ہمیں آپ اس آزمائش میں نہ ڈالیں، آپ نے بہت بڑی آزمائش ہم پر لا کھڑی کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں، آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں، تو ہم اس لیے نہیں آئے کہ جب اوکھا بیرا ہوئے پھر نس جائے، ہم اس لیے نہیں آئے، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے ساتھ جینے کے لیے اور آپ کے ساتھ مرنے کے لیے۔ اور بعض صحابہ نے آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ اگر ہے امام ہمیں بار بار مرنا ہوتا، بار بار جینا ہوتا، پھر مرنا ہوتا، پھر جینا ہوتا، ہم پھر بھی آپ کو نہ چھوڑتے، انما ہی قتلۃ واحدہ، یہ تو موت ہی ایک دفعہ مرنا ہے، ایک دفعہ مرنا ہے آپ کی خاطر، ہمیں یہ منظور ہے، ہمیں بار بار بھی مرنا ہوتا، کہیں نے کہا 70 بار، کہیں نے کہا 100 بار بھی مرنا ہوتا،
تو ہم آپ کی خاطر مرنے کے لیے تیار تھے. یہ تو ایک موت ہے. یہاں پہ علماء نے لکھا ہے امام حسین کے حق پر ہونے, سچ پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, اگر ذرا سا بھی امام حسین کے قدم میں تزلزل ہوتا, آپ کے ارادے میں کچھ حق ہوتا, وہ جو ساتھی تھے وہ جانے نہ دیتے کم از کم, جنہیں آپ نے خود خوشی سے اجازت دے دی, اپنی خوشی سے کہ میں تم پر خوش ہوں, راضی ہوں, چلے جاؤ. لیکن وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں آپ کے بغیر زندہ ہو رہنا نصیب نہ کرے. اور پھر اگلا جب دن آیا, صبح جنگ ہوئی, یعنی فرسٹ ٹائم 10-11 بجے کے لگ بھگ, جب دن کا وقت آیا صبح, تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ بات بہت توجہ طلب ہے. امام حسین اور آپ کے گھر والے, آپ ان کو اہل بیت کہہ سکتے ہیں. اہل بیت رسول, اس کے جتنے افراد تھے بنو ہاشم کے, وہ الگ اکٹھے ہوئے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے, بہت غور سے سننے والی بات ہے. اکٹھے ہوئے الگ, بنو ہاشم کے افراد, اہل بیت کے افراد الگ اکٹھے ہوئے, اور انہوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے پیچھے آئے ہیں, ہمارے ساتھ آئے ہیں, ہمارے لیے جانے دینے کے لیے آئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ یہ تم سے پہلے جانے دیں. ہم انہیں یہ بتائیں گے کہ تم سے پہلے اگر تم ہماری خاطر جانے دینے کے لیے آئے ہو نا, تو ہم تم سے پہلے جانے دیں گے. افراد بنو ہاشم نے الگ میٹنگ کی, اور اس میٹنگ میں یہ کہا یہ لوگ جو نا ہم پہلے جانے دیں گے, یہ بعد میں دیں گے تو دیں گے. بنو ہاشم نے یہ کہا, اور جو ساتھی تھے آپ کے وہ الگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا دیکھو, اگر ہم جب تک زندہ ہیں, ہم میں سے ایک بندہ بھی زندہ ہے, اگر رسول اللہ کی حال کا کوئی ایک فرد بھی شہید ہوتا ہے, تو ہم قیامت میں رسول اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. رسول اللہ کہیں گے کہ تمہارے ہوتے میں میری حال کے ساتھ یہ ہوگا, یہ ہے اس تمہارے, تم زندہ تھے, اے فلاں تم زندہ تھے, فلاں تم زندہ تھے, وہاں پر موجود تھے, تمہارے ہوتے ہوئے میری حال کے ساتھ یہ ہوا. ساتھی الگ, جو غیر بنو ہاشم ہیں, غیر اہل بیت کے افراد ہیں, وہ الگ اپنی میٹنگ کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہم میں سے جب ایک بھی زندہ ہے, افراد بنو ہاشم, افراد اہل بیت کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم, کسی قسم کے کوئی حملہ نہیں ہونے دیں گے. اور آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ, کہیں نہیں آپ کو ملے گا ایک بھی بنو ہاشم کا فرد اس سے پہلے شہید ہوا ہو جب تک ان کے ساتھی نہیں شہید ہو. بھائی بات یہ ہے, میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گلنا کرنیاں سوکھیاں اوکھے پالن بول. اب ہم سے آج تو کہے ہم کیا تم محبت اہل بیت نہیں رکھتے؟ ہاں جی رکھتے ہیں. ہر بندہ, ایک ہم میں سے ہر بندہ یہی دعویٰ کرتا ہے میں بندہ محب اہل بیت تھا. ہم کون سے کسی امتحان میں تھوڑی بیٹھے, ہم تو کربلا میں تھوڑی ہے. دعویٰ ہی کرنا, جتنا مرضی بڑے دعوت کر لو, جتنا مرضی بڑے دعوت کر لو, سب بندے بڑے سے بڑے دعویٰ کریں گے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی, ہمارا کون سا خرچہ آئے گا, ہماری کون سی جان جانے والی ہے, ہمارے سامنے کون سا اتنا بڑا لشکر یا دیدی کھڑا ہوا ہے. دعوی کرنا ہے, کر لیں گے. یہ ہے اس کے اہل بیت, یہ ہے سچا اس کے اہل بیت. ایک فرد بھی جب تک ان ساتھیوں میں سے, اور کمال کی بات دیکھیں, وفاداری دیکھیں, یہ ہوتا پیر و مرید کا معاملہ. پیر کہہ رہا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنے مرید پہ آنچ نہیں آنے دوں گا, جب تک ہم زندہ ہیں. افراد بنو ہاشم کہتے ہیں یہ ہماری خاطر آئے لوگ جان دینے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ یہ پہلے لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی لوگوں کو آج میں کہتے ہیں لوگوں نے بچے مروا چھوڑے, اب بھی جان بچائی رکھی, پہلے لوگوں نے بچے, نہ یہ نہ ہو, پہلے ہم جان دیں گے. اور مرید کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم میں سے جب ایک بھی زندہ ہے ہم اپنے پیر خانے پہ ہاتھ نہیں آنے دیں. یہ ہوتا ہے دو طرفہ. وہاں وہ کیسے لکھا نواب مصطفیٰ کا شیطانیان, یہ الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار. الفت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہو بے قرار, دونوں طرف ہو آگ برابر لگی, دونوں طرف محبت. ادھر پیر خانہ ہے, ادھر مرشد خانہ ہے, ادھر اہل بیت ہے, ادھر اہل بیت رسول ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پہلے جان دیں گے, یہ ہے اخلاص. اور ادھر مریدین ہیں, وہ کہتے ہیں جب تک ہم میں سے کوئی یہ فرد زندہ ہے ہم کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن. اور ایک بھی جب تک فرد وہ زندہ تھا
آل بیت میں سے کوئی فرد میدان جنگ میں نہیں گیا، انہوں نے جانے ہی نہیں دیا، خود گئے۔ اور اگلی بات دیکھیں، پیر کی پھر محبت دیکھیں، ہر ایک ساتھی کی لاش امام حسین نے خود اٹھائی ہے۔ میں کہتا ہوں یار اس سے بڑی معراج کیا ہے کہ بندہ حسین کی خاطر جان دے اور حسین کے ہاتھوں میں اس کی لاش ہو۔ یار اس سے بڑھ کے کیا سعادت ہوگی؟ حسین کی خاطر بندہ جان دے اور لاش کھانے۔ اور آگے جو امام حسین نے جب بھی اپنے ساتھیوں کی لاش اٹھائی ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی، آپ نے ہمیشہ یہ پڑھی قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، رجال ایسے کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا اس عہد کو انہوں نے پورا کیا۔ فمنهم من قضى نحبه، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر دیا، نبھا گئے، جان دے گئے۔ ومنهم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو بیٹھے ہیں انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے ارادے کو ذرا بھی تبدیل نہیں کیا۔